اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، درس کا سلسلہ جاری ہے اور ماہ رمضان المبارک میں یہ سعادت ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو توفیق دی کہ جہاں ہم واجبات مستحبات کو انجام دے رہے ہیں، اسی جگہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے درس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، اور خدا سے دعا بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ ماہ رمضان چونکہ 15 گزر چکی ہے اور یقیناً 15 اور یا 14 دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں اور آپ کو مل کر کے خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنی ہے، خداوند عالم سے مغفرت طلب کرنا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں عمل صالح انجام دینے ہیں، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے اور اللہ ہم سب کے دعاؤں کو مستجاب کرے، کیونکہ انسان کو سعادت مند ہونے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، پہلا ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ انسان ان 2 پروں کے ذریعے عروج حاصل کرتا ہے۔ اب اگر انسان کو دیکھا جائے کہ انسان خدا کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، یعنی معبود کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، اور وہ انسان گھاٹے میں ہے جو خدا کی چوکھٹ تک نہ پہنچے، یا یوں کہوں کہ جس کے پاس یہ 2 چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ عصر کے علاوہ متعدد آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انسان اگر آج کی دعا میں ایمان کی دولت سے سرفراز بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے نیک اعمال انجام دینے کی طرف ہدایت فرما۔ سوال یہ ہے کہ نیک اعمال انجام دہی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہدایت کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہدایت صحیح سمت کی طرف رہبری رہنمائی کو کہتے ہیں۔ کلی طور پر ہدایت کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے ہدایت تکوینی اور ایک ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ہدایت تکوینی اس قسم کو کہتے ہیں کہ عالم ہستی کی کوئی بھی چیز، یعنی خدا کے قانونی نظام کے تحت ہر شے فطری طور پر ہدایت شدہ ہے۔ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ کہ خدا کے قانونی نظام کے تحت ہر شے فطری طور پر ہدایت شدہ ہے، اسی لیے ہر شے اپنا فریضہ نبھا رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کا اپنے طور پر نکلنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، شب و روز کی آمد و رفت، موسموں کی تبدیلی، باغات میں پھل و پھول کی پیداوار، یہ تمام چیزیں خدا کے قانونی نظام کے تحت ہدایت شدہ ہونے کی روشن دلیلیں ہیں۔ یعنی ہدایت شدہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ سورج کا اپنے طور پر نکلنا اور ڈوب جانا، غروب ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، شب و روز کی آمد و رفت، یہ کیا ہے کہ یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اب آئیں ہدایت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت تکوینی میں تمام اختیارات خدا کے ہاتھوں میں ہے، بندے کو انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے، مگر ہدایت تشریعی میں خالق کائنات بندوں کو اپنے احکام کے ذریعے ہدایت تو کرتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اور ان چیزوں سے رک جانا ہے، مگر انتخاب کا اختیار خود بندے کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
کہ یقیناً ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے، مگر وہ شکر گزار ہو جائے یا کفر اختیار کر لے۔ یعنی انسان کو ہدایت کا راستہ اس نے دکھا دیا ہے، دے دیا ہے، اب بندے کو اختیار ہے یا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر کفر اختیار کر لے۔ یہ اختیار، یہ انتخاب بندے کے ہاتھ میں ہے۔ ان دو ہدایتوں میں امتیازی فرق یہ ہے کہ ہدایت تکوینی مقام کن فیکون ہے، یعنی اللہ کے ارادے سے ہر شے عدم کے سناٹے سے عالم وجود میں ہدایت شدہ آ جاتی ہے، جس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، مگر ہدایت تشریح میں اللہ اپنی مرضی کے اظہار کے بعد انتخاب یا انکار کا اختیار بندے کے سپرد کرتا ہے۔ مذکورہ دعاؤں میں ہدایت سے مراد ہدایت تشریحی ہے۔ چونکہ ہم اگر ان دو کو دیکھیں تو بغیر ہدایت تشریح کے انسان کوئی عمل صالح انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ اگر ہم عمل صالح دیکھیں کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل انجام دینا۔ جو نیک کام کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برا کام کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ یوں اگر بات میں کروں کہ واجبات اور مستحبات اعمال صالح کے دائرے میں آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی عمل صالح کہلاتا ہے جس عمل سے اللہ راضی ہو۔ بسط اوقات انسان ایک کام کو عمل صالح سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، مگر اس وقت خدا کی مرضی کسی اور عمل سے متعلق ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم عمل صالح دیکھیں تو صرف واجبات یا مستحبات کو انجام دینا یہ عمل صالح کے دائرے میں آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہی عمل صالح کہلاتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اچھا، اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ ایک مثال دے دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کی عبادت ہے اور یقیناً عمل صالح بھی ہے، مگر آپ کسی ندی کے کنارے مصروف نماز ہوں اور ایک مومن اسی وقت اس ندی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی بچانے والا بھی موجود نہ ہو اور آپ تیرنا بھی جانتے ہوں، ایسے موقع پر خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، بلکہ اب آپ کے لیے عمل صالح یہ ہے کہ آپ اس ڈوبتے ہوئے مومن کی جان بچائیں، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ لہٰذا انسان بسط اوقات عمل صالح کی تشخیص میں دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی چناؤ پہچاننے میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے قلبی بصیرت کی ضرورت ہے۔ جب انسان بصیرت سے عاری ہوتا ہے تو وہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے، اس کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہی شیطان اس کے دل میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یعنی سب سے ضروری کیا ہے؟ معرفت، دل کی بصیرت ہونا ضروری ہے۔ ہمیں قلب سے دیکھنا ہے کہ یقیناً جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کے فائدے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مومن بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے بلند ترین درجات خدا نے رکھے ہیں۔ اور کیسے درجات بلند ترین ہیں؟ کہ اسے بہشت میں داخلہ ملے گا جو بھی نیک کام کرے گا، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی عمل صالح کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی عمل صالح انجام دے، ہر وہ کام
جس سے اللہ راضی ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، مومن کی مدد کرنا، مسکین کو خیرات کرنا، یتیموں کی دلجوئی کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، مسکینوں کو عطا کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، حقوق والدین ادا کرنا، حقوق الناس ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو عمل صالح ہے۔ ان اعمال کو کرتے وقت فقط نیت یہ ہو قربتاً علی اللہ کہ پروردگارہ فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیری قربت کی خاطر ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہوں، میں پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہوں۔ یہ عمل تو ہے، لیکن اس عمل میں ریاکاری شامل ہے، اور اللہ ریاکاری والے عمل کو، دکھاوے والے عمل کو ذرہ برابر پسند نہیں کرتا۔ عمل وہ کریں چاہے عمل کی مقدار چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبے لمبے سجدے کریں اور امید کریں کہ یہ لمبے لمبے سجدے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، جبکہ لمبے سجدے کرنا یقیناً ہمارے لیے معرفت حاصل کرا سکتا ہے، اگر نیت فقط قربتاً علی اللہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ ہم لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت الہی کر رہے ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اور دل میں ہم حسد بھی رکھتے ہیں، دل میں ہم کینہ بھی رکھتے ہیں، لوگوں سے امیدیں بھی رکھتے ہیں کہ لوگ آ کر کے کہیں کہ ہم عمل انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ عمل صالح یہ ہے کہ جس سے خداوند عالم راضی ہو جائے، وہ اگرچہ چھوٹی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس میں عمل صالح انجام دینے کا ذکر اللہ نے قرآن، حدیث، روایت معصومین میں ہے، کہ اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ عمل صالح کا ذکر اللہ نے اکثر جگہوں پر، اس سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیوں کیا کہ ایمان اور عمل صالح انجام دو، جو صاحبان ایمان ہیں انہی کے عمل کو اللہ قبول کرے گا، یعنی انسان صاحب ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی انجام دیتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کئی جگہ پر کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عمل صالح اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے جب اسے حالت ایمانی میں انجام دیا جائے۔ عمل صالح انجام دیتے وقت خیال اس بات کا رکھیں کہ کہیں یہ عمل انجام دیتے وقت ہم خدا سے دور نہ ہو جائیں، مثلا نماز ہے یا روزہ ہے یا دعا ہے یا حاجت پوری کرنا یا مومن کا خیال رکھنا۔ ابھی ہم نے ابتدا میں کہا ہے یہ تمام عمل صالح اسی وقت قرار پائیں گے جب ہماری نیت مخلص ہو، جب ہماری نیت خالص ہو۔ خالص نیت کی بنا پر جب ہم پروردگار عالم سے دعا کریں، ہم ہماری حقیقت کو جانیں، جب ہم ہر اعتبار سے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، یقیناً ہم کچھ نہیں کر سکتے، سانس ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، قدم ہم اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے کے لیے ہمیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں قدم ایک ساتھ اٹھا کر کے آگے بڑھیں، نہیں، ایک قدم آگے رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے دوسرے قدم کو اٹھاتے ہیں، یعنی ہم محتاج اس حد تک ہیں۔ پھر اپنی تمام ضرورتوں اور امیدوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ خدا نے خود قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ رَبُّ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
خدا فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ جو لوگ میرے عبادت سے تکبر کی بنا پر منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں فرمایا کہ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے، دعا بہترین عبادت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعا، بہترین عبادت دعا ہے، لہٰذا امیدوں اور حاجتوں کی برآوری کے لیے صرف خدا سے دعا مانگے۔ اور اللہ سے کس طرح دعا مانگے کہ جیسے کہ محمد بن عجلان روایات میں ان کے لیے بیان ہوا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے لیے زندگی میں بہت سخت مرحلہ آیا، زندگی اجیرن ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگوں کا بہت سارا قرض تھا اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے قرض کی واپسی کا مطالعہ کرتے تھے۔ یعنی لوگ جب یہ لوگوں سے قرضہ لیے محمد بن عجلان تو لوگ ان سے آ کر کے بڑی شدت کے ساتھ اپنے قرض کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ میرا قرض واپس کریے۔ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں حسن بن زید جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا ان سے مدد کی خاطر ان کے گھر کی طرف چلا۔ راستے میں محمد بن عبداللہ بن علی بن حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جن سے میری گہری دوستی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری تنگ دستی کی مجھ کو خبر مل گئی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے کس پر امید اور بھروسہ رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا حسن بن زید سے۔ یہ کون ہے؟ مدینے کے گورنر ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا سنو، میں تمہاری حاجت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی حاجت پوری کرنے کی تمنا رکھتے ہو تو ایسے آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ جو تمہاری مشکلات کی گرہ کھول سکے، جو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو جو دل میں آئے مانگ لینا، کیونکہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، خدا عز و جل نے اپنے بعض پیغمبروں پر اس طرح وحی نازل کی اور فرمایا کہ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو شخص تھوڑی سی بھی امید میرے علاوہ دوسروں سے رکھتا ہے تو میں اس کی امید کو منقطع کر دیتا ہوں، اسے نا امید کر دیتا ہوں، اور لوگوں کے درمیان رسوا ہونے کے لیے ذلت و رسوائی کا لباس اس کو پہنا دیتا ہوں، اسے اپنے فضل و فرج سے دور کر دیتا ہوں۔ کیا میرا بندہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ میرے ہاتھوں سے کھلتی ہے تو میرے علاوہ کسی اور سے امید کیوں رکھتا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے پروردگارا؟ یعنی واقعے کو میں نے اس وجہ سے تھوڑا سا روکا ہے کہ تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ ہمیں امید کس سے لگانی ہے؟ پروردگار عالم سے لگانی ہے۔ ہمیں دعا کس سے مانگنا ہے؟ خداوند عالم سے مانگنا ہے۔ اپنی حاجت کس سے طلب کرنی ہے؟ خداوند عالم سے طلب کرنی ہے۔ ماہ رمضان اللہ نے بہترین مہینہ ہمارے درمیان رکھا ہے دعاؤں کے مستجاب ہونے کا، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ کا بندہ روزے کے عالم میں ہوتا ہے، اور جب اس منہ سے انسان خدا کو پکارے تو ناممکن ہے کہ خدا اس کی التجا کو نہ سنے۔ جس طرح ایک ماں جب اپنے بچے کو بھوک اور پیاس کی شدت میں دیکھتی ہے تو بچہ جیسے ہی ماں کو ماں کہتا ہے تو ماں یہ انتظار نہیں کرتی کہ بچہ دوبارہ بھی ماں کہہ کر کے پکارے، بلکہ فوراً ماں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔
خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے نصیحت کیا ملتی ہے کہ خدا کے علاوہ اگر کوئی کسی بندے سے امید ذرہ برابر بھی رکھتا ہے تو خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس کی امید کو منقطع کر دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، اور صرف توڑتا نہیں ہوں بلکہ لوگوں کے درمیان اسے ذلت، اسے رسوائی کا لباس پہنا دیتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے میں اسے دور کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ میرا بندہ کیوں نہیں یقین رکھتا کہ مشکلوں کی گرہ صرف میں کھول سکتا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم۔ اور پھر فرمایا پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب میں وہی خدا ہوں جو بغیر مانگے بھی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن نہیں کہ جب مجھ سے کوئی حاجت طلب کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں؟ یعنی یہ ہمارے لیے قابل غور جملہ ہے کہ جب یقیناً پروردگار عالم ہمیں بن مانگے عطا کرتا ہے، تو جب ہم خدا کی بارگاہ میں مانگیں گے تو کیا خدا ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے خواہش کر کے 3 مرتبہ یہ حدیث سنی اور طے کر لیا کہ آج کے بعد خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا۔ اس بات کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ خداوند کریم نے مجھے روزی عطا فرمائی۔ البتہ جائز حاجتوں اور امیدوں کے بر آنے کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر عمل اور کوشش کے دعا کرنے والا بغیر تیر کے صاحب کمان کی طرح ہے۔ یعنی صرف ہم دعا کریں، مثلاً خدا نخواستہ ہم بیمار ہیں اور ہم دعا کرتے جائیں، خالی دعا کرنا ہے، کوئی میڈیسن نہیں لینا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، جبکہ خدا نے حدیث قدسی دعائے کمیل میں آپ نے اللہ کا وہ اسم پڑھا ہوگا نا کہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں پہلے میرا نام کیا ہے؟ وہ دعا ہے، میرا اسم کیا ہے؟ شفا ہے۔ جبکہ اگر ہم صرف خدا سے اس طرح لو لگا لیں کہ بس ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ اگر ہم ایک روایت کا سہارا لے لیں تاکہ بات میری واضح ہو جائے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے دانتوں میں درد ہوا تھا تو جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ نبی ہیں۔ کلیم اللہ نبی اللہ سے لو لگائے تھے کہ پروردگارہ دانتوں میں درد ہو رہا ہے، خدا اس درد سے مجھے نجات دے دے۔ تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، اس مقام پر جانا۔ جب جناب موسیٰ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچے، یعنی اس جنگل بیابان میں پہنچے، تو خدا نے ایک جڑی بوٹی کی جانب جناب موسیٰ کی رہنمائی کی اور فرمایا اے موسیٰ اس جڑی بوٹی کو اپنے دانتوں میں لگانا، پھر مجھ سے دعا مانگو تو میں اس جڑی بوٹی میں شفا عطا کر دوں گا۔ تو اللہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اگر بیمار ہیں تو میڈیسن لیں، دعا کریں، خداوند عالم دوا میں شفا عطا کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں ترقی اور کامیابی چاہیے تو صرف بیٹھ کر کے بغیر کوشش کیے، بغیر محنت کیے کہ ہم بس اللہ سے لو لگائے رہے، کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی ہے، تو بغیر محنت کے گویا انسان ایسا ہے جیسے بغیر تیر کے صاحب کمان کی طرح ہو۔ یعنی تیر ہے نہیں اور صاحب کمان کے پاس جا کے کھڑے ہیں کہ آپ تیر چلائیے، تو جب اس کے پاس تیر ہی نہیں ہے تو وہ تیر کہاں سے چلائے گا؟ لہٰذا دعا کرتے وقت اب چند باتوں کا خیال رکھیے گا کہ خدا سے خلوص سے دل کے ساتھ دعا کریں، خدا کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہیں رکھیں۔
ایسے مقام پر دعا مانگیں کہ جہاں پر دعا مستجاب ہوتی ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، روضہ ہے، جہاں بھی آپ کو یہ لگے کہ اس مقام پر یا روضہ مبارک ہے، اگر آپ حقیقی روضے پہنچ سکتی ہیں جیسے کربلا ہے، نجف ہے، شام وغیرہ، تو یقیناً یہاں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم دل میں صرف ارادہ کریں اور اپنے رخ اس جانب کر کے دعا مانگے تو یقیناً پروردگار عالم ہم سب کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل صالح انجام دینے کی، اور خدا اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرے۔